شاعری کو مسلک سے ہٹ کر دیکھنا چاہیے۔ ہم ہندو شاعروں کو، انگریز شاعروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان کو ادب میں اعلیٰ مقام دیتے ہیں، لیکن جناب احمد رضا خان صاحب کو اردو ادب میں وہ مقام نہیں دیا گیا۔ اردو ادب کی تنقیدی کتابوں میں نقاد حضرات انہیں نظر انداز کرتے ہیں۔ فن شاعری اور حسان الہند، تنقید بالائے طاق رکھ کر سنیے۔ مولانا احمد رضا خان صاحب بطور شاعر، یہ صرف پسند کرنے والی نہیں، شیئر کرنے والی پوسٹ ہے تاکہ اردو ادب والے حضرات احمد رضا خان صاحب کو جان سکیں۔ عبدالستار حمدانی صاحب کی تحقیق پر مبنی اردو ادب کی ایک نایاب کتاب، اگرچہ اس کا بنیادی مقصد احمد رضا خان صاحب کی شاعری کا تعارف ہے، جس کے لیے دوسرے شعراء کے ساتھ ان کی شاعری کے موازنے کا طریقہ اپنایا گیا ہے، اور اس موازنے میں ہی اردو ادب کی بے پناہ معلومات ہیں۔ کچھ نکات دیکھیے۔ جید شعراء میں ایک غزل میں سب سے زیادہ حسن مطلع کہنے کا اعزاز جگر مراد آبادی صاحب کے پاس ہے، ایک غزل میں 8 حسن مطلع۔ اور احمد رضا خان صاحب نے ایک نعت، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، میں 46 مطلع کہے اور 90 سے زیادہ قافیے استعمال کیے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ایک خیال دوبارہ نہ آیا۔ تمام اشعار فنی محاسن میں ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ نمبر 2، بحر وافر سالم، مفاعلتن 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 کو عربی بحر سمجھا جاتا ہے، اور اس میں میر سے غالب اور غالب سے داغ تک کسی استاد شاعر کی قابل ذکر غزل دیکھنے میں نہیں آتی، لیکن احمد رضا خان صاحب نے زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے والا کلام لکھ کر اس بحر کو نئی زندگی دی۔ یہ نعت پڑھنے کے قابل ہے۔ اس وقت کی نامانوس بحر میں کیا موسیقیت ڈال دی۔ جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں بھبن، بھبن میں دلہن، سزائے میہن یہ ایسے منن، یہ امن و اما تمہارے لیے۔ نمبر 3، شمس الرحمن فاروقی نے شعر شورانگیز میں لکھا ہے کہ میر اس لیے خدائے سخن ہے اور غالب پر فوقیت رکھتا ہے کہ میر نے غزل کے علاوہ مثنوی اور دوسری اصناف میں بھی اچھا لکھا ہے، اور احمد رضا خان صاحب اللہ اللہ، غزل، مثنوی، قصیدہ، مرثیہ، قطع، مثلث، رباعی، مخمس، مسدس ہر ایک میں لکھا ہے۔ نمبر 4، علامہ اقبال چونکہ قرآن پاک اور احادیث کے حوالے سے لکھتے تھے، تو جید شعراء میں سے اقبال قرآن پاک یا احادیث کے عربی متن کو اپنے اشعار میں استعمال کرنے والے شعراء میں سب سے آگے ہیں۔ تقریباً 5 سے 10 اشعار ہیں، اور احمد رضا خان صاحب نے اردو کے 39 اشعار میں قرآن پاک اور احادیث شریف کا عربی متن پیش کیا۔ دیکھیے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لنتر آنی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ نمبر 5، کسی شعر میں کوئی پورا مصرع یا ایک بند میں پورا ایک مصرع یا شعر کسی دوسری زبان کا ہو تو اسے صنعت تلمیع کہتے ہیں۔ اس میں غالب نے ایک شعر کہا ہے، دھوپ کی تابش، آگ کی گرمی، وقینا ربنا عذاب النار۔ اس کے علاوہ کسی جید شاعر کا کوئی شعر نظر سے نہیں گزرتا، اور احمد رضا خان صاحب کیا خدا کی عطا ہے، ان سے اس صنعت پر لکھنے کی فرمائش کی گئی تو آپ نے 4 زبانوں پر نعت لکھ ڈالی، اور ہر سخن فہم جانتا ہے کہ حق ادا کر دیا۔ لم یاتی نذیرک فی نظر، مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تو رے سر، سو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا۔ نمبر 6، بچپن میں صنعت تجنیس کا ایک شعر سنا تھا، اے پھول میرے پھول کو یہ پھول دے دینا، کہنا کہ تیرے پھول نے یہ پھول دیا ہے۔ ایک لفظ نے ایک شعر میں 5 معنی دیے ہیں، اور یہی اس شعر کی خوبی تھی۔ احمد رضا خان صاحب کا شعر دیکھیے، ایک مصرے میں ایک لفظ کے 5 اور شعر میں 7 مطلب۔ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے لکھتے ہیں، نور بنت نور و زوج نور و ام نور و نور، نور مطلق کی کنیز اللہ لہنا نور کا۔ نمبر 7، صنعت ترسی، جس میں پہلے مصرے کے الفاظ دوسرے مصرے کے جیسے ہوں یا ہم قافیہ ہوں، مثلا نام تیرا ہے زندگی میری، کام میرا ہے بندگی تیری۔ اس صنعت میں شعر ڈھونڈنے سے نہیں ملتا، لیکن احمد رضا خان صاحب یہاں بھی کمال کر گئے۔ اس صنعت میں بھی 4 اشعار کہہ ڈالے، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا،
تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا. اور ایک شعر تو زبان زد عام ہے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی. نمبر 8، قصیدہ مرصع، ایک ایسا قصیدہ جس میں مطلع اور حسن مطلع کے بعد ہر شعر پہلے مصرے، کیونکہ دوسرے میں تو ردیف ہوتی ہے، حروف تہجی کو ترتیب سے ادا کرے، یعنی پہلے شعر میں الف، دوسرے شعر میں بے، تیسرے شعر میں تے آئے. احمد رضا خان صاحب نے سلام کی شکل میں یہ قصیدہ بھی کہہ ڈالا. اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود. بس بھئی بس، پورا قصیدہ اور اس کے شعری محاسن بیان کرنا ناممکن ہے. یہ صرف ایک خاکہ دینا تھا دوستوں کو کہ اردو ادب کے اس قادر الکلام استاد اور شاعر کو مسلک کی بھینٹ چڑھایا گیا اور اردو ادب میں اس کا حق نہیں ملا. جزاک اللہ.